السلام علیکم ناظرین، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پرندے، درخت اور جانور یہ ہمارے ماحول کا خوبصورت حصہ ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا جو ماحول ہے وہ نہ تو خوبصورت رہ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں پھل پھول اور وہ دیسی غذائیں اور سبزیاں میسر آ سکتی ہیں جو ہم سارا سال کھاتے پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ اگر صرف یہ جو فلائی ہے، مکھی، یہ نہ ہو، یہ مر جائے تو پولینیشن کا جو نظام ہے وہ تقریباً ختم ہو کر رہ جائے گا، اور پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو بریڈنگ ہے وہ رک جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو پھل پھول اور پودوں کی بڑھوتری کا عمل ہے، بیجوں کا جو اگاؤ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور یوں ہم ایک بہت بڑے اثاثے سے، غذائی اثاثے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پرندوں کی، پودوں کی، جانوروں کی، مکھیوں کی حفاظت کریں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ زہر خورانی سے ہم اپنے ماحول کو محفوظ رکھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو غلط پلاننگ ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا تازہ ثبوت یہ ہے کہ سرائیکی وسیب میں امسال 12,000 عورتیں جو ہے وہ کینسر کا شکار ہوئیں، اور اس کی بڑی وجہ کپاس میں جو زرعی ادویات استعمال کی گئی ہیں ان میں ایسے کیمیکلز کا استعمال ہے جنہیں بین کر دیا گیا تھا، لیکن خود غرضی ہے ہماری کہ ہمارے جو ماہرین ہیں زراعت کے، انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ اسی طرح سے یہ جو کیمیکلز ہیں اور زرعی ادویات ہیں یہ پرندوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب دیکھیں، چڑیوں کی جو افزائش ہے وہ باغات میں ہوتی ہے، پودوں میں، درختوں میں جو ہے نا یہ گھونسلے بناتی ہیں، تو ان کی بریڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوتا ہے کہ ہم ان کے ماحول پر توجہ نہیں دیتے۔ آئیے مل کر سوچئے کہ ہم شہری علاقوں میں بھی گھونسلوں کا انتظام کریں، گھونسلوں کی فراہمی کا انتظام کریں، نئے پودے لگائیں، درخت لگائیں اور تحفظ دیں ان کو، جانوروں کو، پرندوں کو، اور خاص طور پہ پودوں کو اور ان چڑیوں کو جن کے حوالے سے یہ ڈاکومنٹری پیش کی گئی اور میں نے آپ سے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ تو ہم مصنوعی طور پر بھی گھونسلے بنا کر اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں جہاں چڑیاں ان کے اندر انڈے دیں اور اپنی افزائش نسل کو جو ہے بڑھا سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ ضرور سوچیں گے اس حوالے سے تاکہ ہمارا ماحول خوبصورت رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔